اور اپنی طرف سے تعزیت کے لیے یہاں پر ہم حاضر ہوئے ہیں۔ بیگم نسیم ولی خان صاحبہ ایک بڑی بہادر اور ایک دلیر خاتون تھیں۔ انہوں نے صرف KPK میں نہیں بلکہ پاکستان میں سیاسی جدوجہد میں اور بے خوفی کے ساتھ، جرأت اور دلیری کے ساتھ انہوں نے سیاسی عمل کو بڑھایا۔ جب ان کے خاوند جناب ولی خان صاحب حراست میں لیے گئے، جو کہ خود بڑے ایک باصول اور بڑی پختہ سیاسی سوچ رکھنے والے انسان تھے، وہ میدان میں نکلی اور انہوں نے پورے پاکستان میں اپنی سمجھ بوجھ اور دلیری کا سکہ جمایا، اور پھر 1977 میں KPK کی وہ پہلی خاتون ڈائریکٹ ووٹ سے اسمبلی میں، صوبائی اسمبلی میں منتخب ہوئیں، اور اس طرح انہوں نے سیاسی میدان میں خواتین کو انہوں نے پروموٹ کیا کہ وہ ڈائریکٹ ووٹ سے آئیں اور خواتین اس ملک کی سیاست میں اپنی بھرپور کنٹریبیوشن کریں۔ تو یہ بھی بیگم نسیم ولی خان صاحب کو بڑا کریڈٹ جاتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو پارٹی ہے ANP کی، ان کی جو قربانیاں ہیں پاکستان کے لیے اور دہشت گردی کے خلاف ان کی جو قربانیاں ہیں، وہ نہ صرف بے مثال ہیں بلکہ لازوال ہیں۔ ANP کے اندر حاجی بشیر احمد بلور اللہ کو پیارے ہوئے، جہاں جہاں دہشت گردی گھر اجاڑتی تھی وہاں پر وہ پہنچ جاتے تھے۔ ان کے بیٹے ہارون بلور، انہوں نے شہادت کا جام نوش کیا۔ حاجی غلام احمد بلور یہاں بیٹھے ہیں، ان کے خاندان کے سر تعلق تھا ان کا بشیر بلور صاحب کا اور ہارون بلور کا۔ میاں افتخار بیٹھے، ان کے جواں سال بیٹے وہ شہید ہو گئے، اور جس پامردی سے، جس جرأت سے انہوں نے ان حالات کا مقابلہ کیا، میں سمجھتا ہوں کہ جتنی بھی ستائش کی جائے کم ہے۔ پھر اسی طرح عالم زیب خان ANP کے ایک MPA تھے، انہوں نے شہادت کا جام نوش کیا۔ اسی طرح جب ہارون بلور جب شہید ہوئے تو کئی ساتھیوں کے ساتھ اور بھی انہوں نے شہادت نصیب کی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ANP باقی ملک کے اندر جہاں جہاں قربانیاں دی گئی ہیں وہاں پر ANP کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ اور اگر میں یہ کہوں کہ KPK کا جو صوبہ ہے، انہوں نے پورے صوبے نے، عوام نے، اس صوبے کے اندر معاشرے کے ہر فرد نے ایک فرنٹ لائن اسٹیٹ کے طور پر دہشت گردی کا مقابلہ کیا، اور پاکستان میں امن قائم کرنے کے لیے، امن بحال کرنے کے لیے، دہشت گردی کے خاتمے کے لیے ANP کی قربانیوں کو ہمیشہ تاریخ سنہرے حروف سے یاد رکھے گی۔ اور آج دیکھیے کس طریقے سے فلسطین میں بچوں کو شہید کیا جا رہا ہے، اور یہ خونی مناظر جب ہم آج ٹیلی ویژن پر دیکھ رہے ہیں تو جو APS کے بچے، ان کی یاد تازہ ہوتی ہے کہ کس طریقے سے ان خونخواروں نے ان اپنا بچوں کو، جو کہ پھول تھے ہمارے اور وہ کھلنے سے پہلے وہ مرجھا گئے۔ میں سمجھتا ہوں کہ APS کا واقعہ ہمیشہ تاریخ میں یاد رکھا جائے گا کہ جس طرح ان بچوں کو شہید کیا گیا، اور فلسطین کے جو مناظر آپ دیکھتے ہیں ان کوئی فرق نہیں ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو قربانیوں کی ایک لازوال داستان ہے، اور یہ جو پولیٹیکل ایفرٹ ہے، میں خان ولی خان صاحب مرحوم، اللہ ان کو جنت نصیب کرے، میرا ان سے بڑے قریب سے دیکھنے کا موقع ملا۔ وہ یقیناً ایک بہت ہی عزیز شعور، وہ سیاستدان تھے، مدبر انسان تھے اور بااصول انسان تھے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج بیگم نسیم ولی خان صاحبہ کا اس دنیا سے
چلے جانا یہ تو اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے اور اس کی مرضی کے آگے ہم سب سر جھکاتے ہیں. ایک بہت بڑا خلا وہ چھوڑ گئیں. اللہ تعالیٰ سے ہم سب دست بدعا ہیں کہ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے اور ان کے گھر والوں کو سب کو صبر جمیل عطا فرمائے. صاحب یہ بتائیے کہ آپ کی رہائی اور بیرون ملک روانگی اسے ڈیل اور حکومت کی طرف سے جو کچھ کیا جا رہا ہے آپ کو روکنے کے حوالے سے اسے اس ڈیل کا رد عمل قرار دیا جا رہا ہے, آپ کیا کہے گا اس بارے میں؟ کیا میں پہلی مرتبہ گرفتار ہوا؟ بتائیے نا جی, میری طرف دیکھیں نا. جی میں پہلی دفعہ گرفتار ہوا. ہوتے رہے آپ. سب سے پہلے مرتبہ میں 1996 میں گرفتار ہوا. اس کے بعد میاں نواز شریف کے ساتھ اٹک قلعے میں رکھا گیا. لانڈی جیل میں یہ بیٹھے ہیں شاہد عباسی, ان کے ساتھ لانڈی جیل میں میں نے اور سید غوث علی شاہ صاحب نے, میاں نواز شریف صاحب نے, وہاں پر ہم نے اٹک جیل میں اپنا لانڈی میں جیل کاٹی. میاں نواز شریف صاحب کی صاحبزادی نے جیل کاٹی, حمزہ شہباز شریف نے جیل کاٹی, میاں نواز شریف صاحب نے جیل کاٹی. کیا یہ ڈیلیں ہیں؟ کچھ خدا کا خوف کریں. اس ملک کے اندر جو مسائل ہیں, اس ملک کا جو بیڑا غرق کر دیا گیا ہے معیشت کا, اس حکومت نے اس ملک کے اندر جو بے روزگاری اور اس ملک کے اندر جو اپنا آسمانوں میں کو چھونے والی جو مہنگائی ہے, اس ملک کے اندر جو غربت میں جو لاکھوں لوگوں کا اضافہ ہو گیا ہے, آج عام آدمی کی زندگی اجیرن بن گئی ہے. آج ایک وقت کی روٹی کو ترس گئے ہیں. پاکستان کے اندر تیسری مرتبہ جو کووڈ کا جو حملہ ہوا ہے اور ایک بہت ہی ایک ڈینجرس اسٹرین آیا ہے, اس کے حوالے سے جو ان کی بے تدبیری, ان کی بے عملی, ان کی انکمپٹنس اور اپنا باقی جو ان کے جو نامہ اعمال ہیں, اس کی وجہ سے کووڈ نے اس ملک میں اندر تباہی مچا دی. ویکسین کا انہوں نے انتظام تک نہ کیا. تیسرا یہ حملہ ہوا ہے کووڈ کا. جو گیپس آئے تھے, جو ٹائم ملا تھا, ان کو چاہیے تھا کہ راتوں رات جہاز بھیجتے, جہاں سے بھی ویکسین ملتی ان کو لے کے آتے. یہ تو ویکسین جو ہمیں خیرات میں ملی ہے اس کے اوپر انہوں نے تکیہ کیا, اور ہر مرتبہ ہر جگہ ہر موقع کے اوپر چور ڈاکو چور. اگر ویکسین کا معاملہ ہے تو چور ڈاکو, اگر مہنگائی ہے تو چور ڈاکو, اگر ملک کے اندر غربت ہے تو چور ڈاکو. یہ 3 سال چور ڈاکو کرتے ہوئے ملک کہاں پہنچ گیا ہے. آج ہم ویکسینیشن کے حوالے سے بنگلہ دیش سے بھی پیچھے ہیں اور خطے کے بعض ممالک ان سے بھی پیچھے ہیں. اگر نواز شریف کی حکومت ہوتی اس ملک کے اندر, تو جس طرح نواز شریف کی قیادت میں جس طرح ڈینگی کا مقابلہ کیا گیا تھا, ڈینگی کا, اور اس وقت انہوں نے کیا کہا تھا, ڈینگی برادران, یعنی مذاق, یعنی قوم کا, یعنی ایک سنگین مذاق تھا قوم کے ساتھ. اور آج نہ ٹیکے ہیں, نہ کوئی سپرویژن ہے, نہ کوئی پوچھنے والا ہے, نہ کوئی اور بات کرنے والا ہے. کوئی سوال ہوتا بھی ہے تو یہ چور ڈاکو میں این آر دوں گا. او بھائی تمہیں کون کہتا ہے این آر دو؟ ابھی تو معاملات سارے طے ہو گئے ہیں. پنجاب میں فارورڈ بلاک بھی سامنے آیا ہوا ہے. جہانگیر ترین گروپ نے آپ لوگوں کے ساتھ کوئی رابطہ وغیرہ کیا ہوا ہے حکومت بنانے کے لیے؟ ڈیرہ مہربانی جی, کوئی اپنا وہاں پہ جو ہے ہمارا پارٹی کا ابھی اس بارے میں کوئی اپنا سٹینڈ نہیں ہے. پارٹی میں مشاورت ہوگی ہمیں کیا کرنا ہے. یہ جو جہانگیر ترین صاحب کا اپنا گروپ ہے یا پی ٹی آئی جانے, وہ جانے, ان کا اپنا اندرونی معاملہ ہے. ہمارا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے. آپ کو باہر جانے سے سمین کنٹرول لسٹ میں ڈالا گیا ہے, اس کا بنیادی مقصد کیا ہوگا ان کے مطابق؟ اس کا بنیادی وجہ کیا ہے کہ آپ کو یاد ہے جی گزار جی مہربانی, یہ تو جی جی توہین عدالت تو وہ تو اپنی جگہ ہے جی, یہ توہین عدالت اپنی جگہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح مجھے جیل میں انہوں نے پہلی رات, میں ان کو پتا تھا کہ مجھے کمر کی تکلیف ہے, پہلی رات انہوں نے مجھے زمین پہ سلایا. ان کے جس کو عمران خان صاحب خود لاہور آئے اور ان کے جو کارندے ہیں خود لاہور آئے, جن کا میں نام بھی لینا اپنا یہاں پر مناسب نہیں سمجھتا, اور انہوں نے آ کے ڈائریکٹلی انسٹرکشن دی جیل اتھارٹیز کو. ایک کہ اس کو زمین پہ سلانا ہے تاکہ اس کی کمر کو اور تکلیف پہنچے. 2 اس کو عام قیدیوں کے ساتھ لے جاؤ اس کو. 3 اس کو کھانا جو اپنا جو جیل میں پکتا وہ دو. تو میرے پاس وہ آئے جیل کے لوگ, میں نے کہا بھائی دیکھو جو جیل کے قوانین ہیں ان میں موجود ہے کہ جو انڈر ٹرائل جو ہوتے ہیں پرزنرز, ان کو گھر سے کھانا, دوائی, کپڑے کا پورا اس کو اختیار ہے, قانون ہے, قانون.
اگر آپ نے اس کی خلاف ورزی کرنی ہے تو میں آپ کے اوپر بوجھ نہیں بنوں گا, میں زمین پہ بھی سو جاؤں گا اور جیل کا کھانا بھی کھا لوں گا. پھر مجھے وہ دہشت گردی کی گاڑی میں لے کے جاتے تھے اس لیے کہ تاکہ میری کمر کو اور تکلیف پہنچے. یہ قوم جان لے بات, میں نے اف تک نہیں کہ میں نے کہا اللہ تعالیٰ میرا سہارا ہے, وہی مالک ہے. 1.5 مہینہ 2 مہینہ مجھے اس میں APC میں لے کے جاتے رہے, اور پھر اس کے بعد عدالت نے, ٹرائل کورٹ نے مجھے جب موقع دیا تو پھر مجھے وہ دوسری گاڑی میں لے گئے. تو آپ جو بات کریں کہ میں نے علاج کے لیے اپنے چیک اپ کے لیے جانا تھا, میرا ٹائم ڈاکٹر سے ہو گیا ہوا تھا, میں کینسر سروائیو دنیا یہ بتائیے کہ رنگ روڈ اسکینڈل کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ آپ کے بہت قریبی ساتھی توقیر قریشی جو ہے نا, آپ کے کہنے سے شکریہ, آپ نے بات کر ٹارگٹ بنایا جا رہا ہے, آیا اس میں کتنی حقیقت ہے اور آپ جی شکریہ. بات یہ ہے کہ رنگ روڈ جو اسکینڈل ہے اس کے بارے میں ہماری پارٹی نے بڑے وضاحت کے ساتھ اس کے اوپر بات کو اٹھایا. مریم اورنگزیب صاحبہ نے, عطارٹ صاحب نے, احسن اقبال نے, شاہد عباسی نے, آپ سب پتہ ہے, اور وہ اسکینڈل سامنے آ چکا اور کردار سامنے آ چکے. یہ رنگ روڈ میرے زمانے میں 2016-17 میں اس کی پلاننگ ہو چکی تھی, اس کی باقاعدہ ایک کاغذات تیار ہو گئے تھے, اور جو اس کو کہتے ہیں ان پرنسپل اس کو اپروو کر دیا گیا تھا. ڈاکٹر توقیر جو ہیں میرے سیکرٹری رہے سالہ سال. میں آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میں نے اس شخص کو انتہائی ایماندار پایا, انتہائی اپنا اسٹوڈیس پایا, ذمہ دار پایا اور محنتی پایا. اور اگر کوئی ڈاکٹر توقیر کی بات ہوتی تو اس وقت آتی نا, وہ زمین میرے زمانے میں آنی چاہیے تھی نا. پھر نمبر 1 بات. نمبر 2 بات یہ ہے, بھائی بات سننے ذرا, میں نے نمبر 2 بات ہے کہ یہ جو ایکسٹینشن ہے اس منصوبے میں, وہ پلیز کریکٹ می اف آئی ایم رانگ, اس منصوبے کی ایکسٹینشن کی پرائم منسٹر عمران خان نے خود اجازت دی. اس کی وہ منٹس موجود ہیں. جو اوریجنل جو تھا اس کا رنگ روڈ کا جو تھا پروجیکٹ, اس میں یہ ایکسٹینشن شامل نہیں تھی. یہ عمران خان صاحب نے خود دی ہے. اور پھر ٹیلی ویژن ویڈیو آپ دیکھیں جس کو وہ ڈیفینڈ کرتے نظر آ رہے ہیں کہ یہاں پر جو ہے جو گرینری وہ خراب نہیں ہوگی, بالکل ٹھیک رہے گا اور اس سے مل جائے گا, یہ کنیکشن ہو جائے گا. وہ جو ان کی عادت ہے یو ٹرن کی, اور پھر راتوں رات یو ٹرن لیتے ہیں. جب پوائنٹ یہ ہے کہ یہ عمران خان صاحب نے خود اجازت دی, اور پھر جب شور مچا تو یو ٹرن لینا شروع کر دیا, اور جو کردار جو سامنے آ گئے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کس میں ان کے اسکینڈل کی بات کروں. چینی پہلے ایکسپورٹ کی گئی, اور اربوں روپے چینی کے ایکسپورٹرز کو سبسڈی کی شکل میں, اور روپے اور ڈالر کی جو قدر ہے, جو اس کی جو ریٹ ہے اس کا ایکسچینج کا, چونکہ روپیہ گر رہا تھا تیزی سے, تو ہر کلو چینی ایکسپورٹ کرنے سے روپوں میں زیادہ منافع ہو رہا تھا. وہ اربوں روپے, پتہ نہیں آپ نے کیلکولیٹ کیا تھا, 40-50 ارب تھا, 40-50 ارب روپے کا, جس کو انگریزی میں کہتے ہیں ونڈ فال پروفٹ ہوا. پھر کیا ہوا, پھر چینی امپورٹ کریں. واہ 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 واہ. پہلے ایکسپورٹ کرو اور اربوں روپے بناؤ, لوگوں کے جیبوں میں جائیں, غریب آدمی کو غریب مار کرو, اور پھر امپورٹ کرو, اور لاکھوں نہیں یعنی ملینز آف ڈالرز کے آپ فارن ایکسچینج اس کی آپ چینی امپورٹ کر رہے ہیں. اور پھر اس کا دیکھیے کہ 110 روپے پہ چینی کی قیمت پہنچ گئی, لائنیں لگی ہیں. پھر گندم کی بھی یہی صورتحال, دوائی کے جو اسکینڈلز ہیں اس کی صورتحال دیکھیں. پھر یہ اپنا جو ویکسینیشن کے اوپر جو قیمتیں جو کی گئی اور مہنگی قیمتیں لگائیں گی وہ دیکھیں. یعنی کس اسکینڈل کی میں بات کروں. آپ مجھے بتائیں کہ میاں نواز شریف کے دور میں 4 بنے اپنا یہ آپ کے پبلک ٹرانسپورٹ میٹرو, لاہور, پنڈی, اسلام آباد, ملتان اور 9. کیا ایک دہلی کی کوئی کرپشن کو ثابت کر سکا؟ 3 سال ابھی تک عمران خان کو کووڈ کا یا غربت کا یا مہنگائی کا کوئی اس کو احساس نہیں. ابھی بھی فائلیں میرے خلاف بھی دیکھ رہا ہوگا, میاں نواز شریف کے خلاف بھی دیکھ رہا ہو کہ اور چیز میں ان کے خلاف نکالوں. ایک دہلی کی کرپشن ثابت نہیں ہو سکی. یہ BRT پشاور دیکھیے, 126 ارب روپے کی یہاں پر کرپشن ہوئی, اور بسیں چلی نہیں, بسیں جلیں. اور پھر آج کل کیا حال ہے مجھے اس کا علم نہیں ہے, ابھی بھی بسیں چل رہی ہیں, جل رہی ہیں, خدا جانے کبھی. اور پھر دیکھیں ایشین بینک کا پیسہ
और फिर कहा कि ये 30 अरब 40 अरब रुपए में लगेगा और 100 अरब से क्रॉस कर गया। हमारे जो ये तीनों जो मंसूबे हैं मेट्रो के ऑरेंज लाइन निकाल कर 100 अरब में बनते हैं। 75 किलोमीटर उनकी मुसाफत है, इसकी 26 किलोमीटर मुसाफत है। ये अकेला 126 अरब रुपए में इसका टीका लगा, हमारे अल्हम्दुलिल्लाह 100 अरब में 75 किलोमीटर के बने। तो ये नवाज शरीफ की क़यादत। फिर आप देखें कि कंसेंसस के साथ सी पैक को चलाया, कंसेंसस के साथ गवादर पोर्ट, इधर नॉर्दर्न एरियाज़ में और जो मोटरवेज बनी, ये कोई मामूली काम है। फिर बिजली के मंसूबे कितनी डढ़ाई के साथ झूठ बोलते हैं कि महंगे बिजली के मंसूबे। ये LNG के जो मंसूबे हैं, मैं आपको इंतहाई ज़िम्मेदारी से अर्ज़ कर रहा हूँ कि पाकिस्तान में और दुनिया में सस्ते तरीन और सबसे मॉडर्न टेक्नोलॉजी के ये मंसूबे लगे। 5000 मेगावाट के मंसूबे लगे, इतनी बरक रफ्तारी से कि दुनिया में इसकी दूसरी मिसाल नहीं है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये हम सबको अपना खुदा का खौफ हमें होना चाहिए। ये झूठ बोलते हैं दिन रात, चोर डाकू के अलावा इनको दूसरी बात नहीं आती। आज मुल्क कहाँ पहुँच गया, हमारे खत्ते में दूसरे छोटे ममालिक जो बौने मुल्क हैं वो हमसे आगे चले गए। तो ये मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की तारीख में इससे बदतरीन कोई हुकूमत ना आई और खुदा करे दोबारा ना आए। पूछना चाह रहा नहीं, आपका सवाल हो गया ना जी। जी मैं तो आया हूँ आज फातेह के लिए। हमारे ये बहुत मेहरबान दोस्त हैं। हमें अपना एक यकीन करें कि मियाँ नवाज शरीफ साहब का मरहूम खान वली खान साहब बहुत एक ताल्लुक़ था बड़ा मोहब्बत का। वो बहुत मोहब्बत से पेश आते थे मियाँ साहब से। जी आज़म जो हमारे दोस्त वो मेरे भी दोस्त थे, आज़म खान होती, वो अल्लाह को प्यारे हो गए, उनसे बड़ा ताल्लुक़ था। इनसे बड़ा हैदर होती साहब, इनसे मियाँ इफ्तिखार बैठे हैं, ये हाजी बलोर साहब बैठे हैं, बड़ा इनसे ताल्लुक़ है इनसे हमारा। आज सिर्फ यहाँ पर फातेह के लिए आए हूँ। सियासी बात मैंने इनसे करनी है, वो करूँगा जब वो सियासी मौका आएगा तो मैं बताऊँगा। शुक्रिया बहुत। 4 सदा में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ